چنانچہ اگلا ٹاپک ہے وائی یو شوڈ بی گریٹفل ٹو ہیو اے سسٹر. آخر بہن کے ہونے کے کیا فائدے ہیں؟ پہلا فائدہ کہ اکثر اوقات بیٹی اپنے ماں باپ کی ناراضگی کو برداشت کر لیتی ہے اور ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. شرارتیں بھائی کرتے ہیں اور عام طور پہ ڈانٹیں بہنوں کو پڑتی ہیں. پھر اگر بہن چند سال بڑی ہے تو چھوٹے بھائی کو جو بچے تنگ کرتے ہیں بہن ان بچوں کو دور رکھتی ہے. She told of your bullies. پھر بھائی کے گرو اپ کرنے میں بہن ہمیشہ مدد کیا کرتی ہے اور کئی مرتبہ بھائی کی سٹڈیز میں بھی بہن اس کی مدد کرتی ہے. میری دو بڑی بہنیں تھیں، ایک کے ساتھ عمر کا فرق زیادہ تھا، وہ عمر میں کوئی 8-10 سال بڑی تھیں، تو ان کو میں آپا کہتا تھا، اور دوسری بہن کوئی 4-5 سال بڑی تھیں، ان کو میں باجی کہتا تھا. باجی کے ساتھ اسکول کا کام کرنا، مل کے کھانا کھانا، کھیلنا، یہ سب کام ہوتے تھے. بڑی بہن تو والدہ کی طرح تھیں، وہ مجھے نہلاتی تھیں، کپڑے بدلتی تھیں اور میرا ویسے خیال رکھتی تھیں. لیکن چھوٹی بہن تو میری بہترین دوست کی طرح تھیں. چنانچہ بہنیں بھائیوں کو ہر موقع پہ سپورٹ بھی کرتی ہیں اور ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو پردے بھی ڈالتی ہیں. چنانچہ بھائی شرارت کر کے چھپ جاتا ہے اور بہنیں اپنے ماں باپ کو سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہیں، بہانے بنا رہی ہوتی ہیں، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول کے اندر سکور اچھا نہیں کرتا، اب اس کو اپنے ماں باپ سے سائن کروانا ہوتا ہے پیپر. تو ماں باپ اگر سائن کریں گے تو وہ تو بہت ناراض بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ تکلیف بھی دیں. تو ایسے موقعوں پہ بھائی ماں باپ سے سائن کروانے کی بجائے اپنی بڑی بہنوں سے سائن کروا لیتے ہیں. اور بہنیں اللہ کی ایسی گائے ہوتی ہیں کہ صاف کاغذ پہ ان سے سائن کروا لو تو وہ کر کے دے دیتی ہیں. تو بھائیوں کی کمی کوتاہیوں کو بہنیں اس طرح کور اپ کر لیتی ہیں. پھر شی میکس یور ڈنر وین مام از ناٹ اویلیبل. جب امی گھر میں نہیں ہوتی تو بڑی بہن ہی ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے کوکنگ کرتی ہے اور ان کو وقت پہ کھانا دیتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے. پھر شی ڈیفینڈز یو ان فرنٹ آف یور پیرنٹس. کئی مرتبہ ماں باپ کے سامنے وہ آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے. پھر شی فارگیوز یو فار یور مسٹیکس. وہ آپ کی غلطیوں کے اوپر آپ کو معاف کرتی ہے. شی ریمائنڈز یو آف یور فیملی اوبلیگیشنز. وہ چھوٹے بھائی کو بتا سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے فیملی کے کیا حدود قیود ہیں، ہمیں اس کے اندر رہنا چاہیے. شی شیئرز آل یور چائلڈہڈ میموریز. کہ بچپن کی جتنی میموریز ہوتی ہیں بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہیں. پھر شی ول آلویز بی یور بیسٹ فرینڈ آف لائف. بہن بھائی کے لیے زندگی کی بہترین دوست بھی ہوتی ہے. جب بچے آپس میں مل کے رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے وہ سیکھتے ہیں. مثلاً وٹ یو لرن فرام سبلنگس. پہلی چیز لو اینڈ سپورٹ. دوسری چیز کوآپریشن اینڈ ٹیم ورک. ان کو مل جل کر رہنا آ جاتا ہے، ٹیم ورک آ جاتا ہے. پھر تیسری چیز ان کے اندر ٹالرنس آ جاتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر اوقات بھائی اپنی بہنوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں بلا وجہ اور بہن کو صبر کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اندر ٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد
لڑائی کو ختم بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنفلکٹ ریزولوشن، تو وہ جلدی سے اپنے کنفلکٹ کو ریزالو بھی کر لیتے ہیں، پھر لیڈرشپ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر اسرٹیونیس ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسرٹیونیس کہتے ہیں اپنی بات کو منوانا، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، بہن کہتی ہے ایسے کرنا چاہیے، بھائی کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے، وہ ایک دوسرے کو آرگومنٹس دیتے ہیں، ایک دوسرے کو منواتے ہیں۔ چنانچہ جس کی پرسنالٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے وہ اپنی بات کو منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، تو ان کے اندر نیگوشیشن سکلز بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال بہن کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے، مورلی بھی، اور اگر فائنینشلی ضرورت ہو تو وہ بھی سپورٹ کرتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی جوانی میں سفر پہ جانا چاہتے تھے تاکہ علم حاصل کر سکیں، مگر ان کے پاس خرچہ نہیں تھا۔ کئی دن گزر گئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی بہن نے محسوس کیا کہ میرا بھائی سفر پہ جانا چاہتا ہے مگر سفر کا خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے سفر مؤخر ہوتا جا رہا ہے، تو بہن نے اپنے زیورات بیچے اور اس سے جو پیسے ملے اس نے وہ پیسے امام بخاری رحمۃ اللہ کے سامنے ہدیہ پیش کر دیا اور کہا کہ جی آپ یہ پیسے لیں اور اس کے بعد سفر کریں اور اپنا علم حاصل کریں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ آپ نے تو اپنا سارا زیور ہی بیچ دیا، تو بہن نے جواب دیا کہ اللہ اس کے بدلے مجھے بہشتی زیور عطا فرما دیں گے۔ ایک حاکم نے 3 آدمیوں کو پکڑا، ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا اور ایک اس کا برادر ان لا تھا، یعنی بیوی کا بھائی تھا، اور حاکم چاہتا تھا کہ ان تینوں کو قتل کروا دے۔ جب عورت کو اطلاع ملی تو وہ حاکم کے دربار میں آئی اور اس نے آ کے خوب ادھم مچایا کہ میرے گھر کے 3 مرد ہیں اور تینوں کو اگر آپ قتل کروا دیں گے تو میرا محرم کون رہے گا پیچھے، میں زندگی کیسے گزاروں گی۔ جب اس عورت نے ایسی باتیں کی تو حاکم وقت نے کہا کہ اچھا ان تینوں میں سے تم کسی ایک کو چن لو، میں اس کو نہیں قتل کرتا، باقی 2 کو قتل کر دوں گا۔ اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اپنے بیٹے کو چنے گی، چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ایسا ہے کہ ماں ہر حال میں اپنے بیٹے کی حفاظت کرتی ہے۔ بعض سوچ رہے تھے کہ نہیں یہ اپنے خاوند کو چنے گی، اس لیے کہ بیوی ہے اور بیوی کے لیے خاوند کی زندگی اہم ہے۔ مگر اس عورت کو جب اختیار دیا گیا کہ وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو چن لے تو اس عورت نے اپنے بھائی کو چن لیا کہ میرے بھائی کو آپ قتل نہ کرو، باقیوں کو بے شک قتل کر دو۔ اس پر حاکم وقت بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے بھائی کو کیوں چنا ہے، باقیوں کو کیوں نہیں چنا؟ اس عورت نے جواب دیا میں جوان العمر ہوں، خوبصورت ہوں، اگر آپ میرے ہسبینڈ کو قتل بھی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا پرپوزل بھیج دیں گے اور میں دوسرا نکاح کر لوں گی، مجھے اللہ پھر خاوند دے دیں گے، اور اگر اللہ نے دوسرا خاوند مجھے دے دیا تو اس خاوند کے ذریعے سے اللہ مجھے دوسرا بیٹا بھی عطا فرما دیں گے، تو مجھے خاوند بھی دوسرا مل سکتا ہے، بیٹا بھی دوسرا مل سکتا ہے، لیکن میرے ماں باپ دنیا سے فوت ہو چکے اور اب میرا ایک ہی بھائی ہے، اب مجھے کوئی دوسرا بھائی نہیں مل سکتا، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو چن لیا ہے۔ اس عورت کی اس بات کا حاکم کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ اس نے تینوں آدمیوں کو معاف کر دیا اور قتل کا حکم واپس لے لیا۔ تو بہنوں کو بھائیوں سے ایسی محبت ہوتی ہے جو اٹل اور پائیدار ہوتی ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام کو پڑھیں تو ایسا بھی واقعہ پڑھنے میں آتا ہے کہ جس کو پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے
بہنیں بھائیوں کے لیے اتنا کچھ بھی کر سکتی ہیں. چنانچہ فتوحات شام ایک کتاب ہے، اس میں علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں. تو ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت زرار اللہ عنہ ایک صحابی تھے، تو وہ زرار اللہ عنہ دشمن کے ہاتھوں قید ہو گئے. دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا. حضرت زرار اللہ عنہ پہلے تلوار سے لڑتے رہے، وہ ٹوٹ گئی، پھر نیزے سے لڑتے رہے، وہ بھی ٹوٹ گیا. اب جب ان کے پاس کچھ بھی ہاتھ میں نہ رہا تو دشمن نے گھیرا تنگ کر دیا اور ان کو زندہ گرفتار کر لیا. چنانچہ جب لڑائی ختم ہوئی، شام کا وقت تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا ہے. وہ اس بات پہ بڑے غمزدہ ہوئے کہ دین اسلام کا ایک اتنا اچھا مجاہد اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا. چنانچہ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک بندہ بھیجا مشورے کے لیے. وہ امیر لشکر تھے کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ جس پر اعتماد کرتے ہیں اس کو بقیہ فوج کا انچارج بنا دیں اور خود اپنے ساتھ کچھ سواروں کو لے کر جائیں اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو رہا کروانے کی کوشش کریں. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ سواروں کو چن لیا اور ان کے ساتھ رومیوں کے لشکر کی کو چیز کیا. علامہ باقری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب یہ لشکر چلنے لگا تو ایک گھوڑے پہ کوئی سوار تھا جس نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑے کا ڈھاٹا باندھا ہوا تھا. عرب لوگ جب دھوپ میں نکلتے تھے تو اکثر اپنے آنکھوں کے علاوہ باقی چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے، اور اس نے اپنی زیرہ جو پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر ایک کپڑا پہنا ہوا تھا اور ایک سبز پٹکا اس نے اپنی کمر میں باندھا ہوا تھا، اور اس پٹکے کو اس نے اپنے سینے اور کمر پر اس طرح ڈالا ہوا تھا کہ اس کے جسم کی ساخت کا پتہ نہیں چلتا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار نیزہ تھا اور وہ کبھی گھوڑے پر سوار ایک طرف جاتا کبھی دوسری طرف. جس مہارت کے ساتھ وہ گھوڑے کو بھگا رہا تھا، چلا رہا تھا، تو دیکھنے والے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کون نوجوان ہے عرب کا جو گھوڑے کی سواری کا اتنا ماہر ہے. حضرت خالد بن ولید عنہ جب چلے تو یہ سوار بھی آگے آگے تھا. اللہ کی شان، راستے میں ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر دشمن کا لشکر موجود تھا، تو انہوں نے وہاں جا کر حملہ کیا. حضرت خالد بن ولید عنہ نے دیکھا کہ وہ جو نوجوان آگے تھا اس نے اپنا گھوڑا دشمن کی صفوں کے اندر گھسا دیا اور نیزے کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، حتیٰ کہ مقابلہ کرتے کرتے وہ دشمن کی صفوں کے اندر گم ہو گیا. حضرت خالد بن ولید عنہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ نوجوان کیسے واپس آئے گا زندہ. مگر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے پھر واپس آ گیا. اب حضرت خالد بن ولید عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑتا ہوں. چنانچہ جب خالد بن ولید عنہ نرغے میں آتے تو وہ نوجوان ان کو دشمن سے بچاتا، اور جب وہ نوجوان نرغے میں آتا تو حضرت خالد بن ولید عنہ اس کو بچاتے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ مدد فرمائی اور دشمن جو تھے وہ بھاگے وہاں سے. حضرت خالد بن ولید عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد آپ نے اس نوجوان سوار سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہ آپ کی بہادری کو دیکھ کے میرا دل بہت حیران ہوا ہے، خوش ہوا ہے.
مگر اس سوار نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. باقی لشکر کے لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ امیر لشکر کسی سے سوال پوچھیں اور وہ آگے اس کو اگنور کرے, یہ کیسے پاسبل ہے. چنانچہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے اس نوجوان کو کہا, اے نوجوان, امیر لشکر تم سے بات پوچھ رہے ہیں اور تم آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو جب ان کو بار بار کہا گیا تو اس وقت ایک نسوانی آواز آئی اور اس سوار نے بتایا کہ میں تو خولا ہوں, زرار لانو کی بہن ہوں. جب مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے خود جاؤں گی اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں پیش کروں گی. حضرت خالد رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ خولا, آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو خولا رضی اللہ عنہ نے کہا, میں عورت ذات تھی, اگر میں پہلے پوچھتی تو آپ مجھے منع کر دیتے, اس لیے میں ساتھ آ گئی. اب بھائیوں پہ جب مصیبتیں بنتی ہیں تو بہنیں ہی کام آتی ہیں. پھر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے درد مند کہ میں نہیں جانتی کہ میرا بھائی کس حال میں ہے, کیا اس کو شہادت مل گئی یا ابھی دشمن کے پاس زندہ حالت میں ہے. اے بھائی, اگر تم زندہ ہو تو میں تمہیں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی, اور اگر تم شہید ہو چکے ہو تو تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مل چکے ہوگے اور تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا ہوگا. یہ ایسے درد والے اشعار تھے کہ ان کو سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی رونے لگ گئے. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ کیا کریں. تو مسلمانوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس وقت تو رات کافی گہری ہو چکی ہے, ہمیں واپس چلنا چاہیے اور کل دن میں ہم دوبارہ پھر رومیوں کے لشکر پہ حملہ کریں گے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف پیچھے ہو گئے. ابھی وہیں تھے کہ رومیوں کے لشکر کے کچھ لوگ جو تھے وہ آئے اور انہوں نے امان امان کہنا شروع کر دیا. خالد بن ولید نے فرمایا کہ ان کو امان دے دی جائے. جب ان کو امان دینے کا وعدہ کیا گیا تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ حق پہ ہیں اور آپ کا پیغام سچ ہے. ہم اپنے لشکر سے ہٹ کے آ گئے ہیں اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. خالد بن ولید نے ان کو کلمہ پڑھایا اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا. پھر پوچھا ان سے کہ یہ بتاؤ کہ وہ جن بندے کو قید کیا گیا ہے اس کا کیا خبر ہے؟ تو ان رومیوں نے بتایا, اچھا وہ جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے لڑنے والا نوجوان تھا. تو خالد بن ولید نے فرمایا ہاں ہاں وہی جس کا نام زرار تھا. ان کا جی جب اس کو گرفتار کیا تو ہمارا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا دردان اور یہ حمص کا والی تھا. تو اس نے ہمیں کہا کہ اس کو فوراً قیصر روم کے پاس بھیجنا ہے. تو اس نے 100 آدمیوں کے ساتھ اس قیدی کو حمص کی طرف روانہ کر دیا. اور اس کو اس قیدی کے ساتھ غصہ بھی تھا کیونکہ اس کا بیٹا تھا حمدان جس کو زرار لانو نے قتل کیا تھا. خالد بن ولید نے سنا تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن ان کو اطلاع مل گئی کہ زرار لانو زندہ بھی ہیں اور 100 آدمیوں کے ساتھ ان کو بھیج دیا گیا ہے. تو خالد بن ولید نے ایک صحابی تھے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ آپ چند لوگوں کو لے کر چلیں اور وہ جو 100 بندوں کا قافلہ زرار لانو کو لے کر جا رہا ہے تو ان کو روک کر زرار لانو کو رہا کروائیں. جب رافع لانو تیار ہو گئے تو وہ جو نوجوان سوار تھا وہ بھی ان کے ساتھ آگے آ گیا اور اس نے آ کے پوچھا خالد بن ولید سے کہ مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے. تو خالد بن ولید نے ان کو اجازت دے دی. چنانچہ خولا بھی اس لشکر کے ساتھ ہو گئیں. یہ لشکر تیزی کے ساتھ چلا اور راستے میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں
سے ایک ہی راستہ تھا، جو بھی اس علاقے میں گزرتا تھا وہ اسی راستے سے گزرتا تھا۔ حضرت رافع لانو نے وہاں جا کر محسوس کیا کہ وہ جو 100 بندے تھے جو لے کر چلے تھے وہ ابھی یہاں سے نہیں گزرے، تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو کہ آپ لوگ آپس میں چھپ جائیں اور ایک جگہ کے اوپر بیٹھیں تاکہ اگر دشمن کا لشکر آئے تو ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ اللہ کی شان تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ 100 بندوں کا لشکر پھر پیچھے سے آ گیا جنہوں نے حضرت رضی عنہ کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو سب سے پہلے خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کے اوپر حملہ کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور وہ جو 100 بندے تھے ان میں سے کچھ قتل ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ چنانچہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو ان کے بازو پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی مشکوں کو کھولا اور مشکوں کو کھولتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، جب مجھے تمہاری گرفتاری کی خبر ملی تو میرے دل میں ایک آگ لگ گئی اور میں نے سوچا کہ میں اپنی جان بھی دے دوں گی اور اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے پوری کوشش کروں گی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی مشکوں کو کھول رہی ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک بہن اپنے بھائی کی محبت میں اس طرح کا بھی قدم اٹھا لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنے بھائیوں پہ قربان ہوتی ہیں، ان کی عزتیں بناتی ہیں، ان کو زندگی میں محبت دیتی ہیں، سپورٹ دیتی ہیں، ان کی کیئر ٹیکنگ کرتی ہیں۔ یہ بہن کا رشتہ بھائی کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے، اسی لیے جب بھی بچے چھوٹے ہوں تو ماں ان کو اپنے بھائی کا تعارف کرواتی ہے کہ وہ تمہارے ماموں ہیں، وہ تمہارے چندہ ماموں ہیں۔ یعنی چندہ ماموں کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس بہن کے دل میں اپنے بھائی کی محبت کتنی ہے کہ اس کو چاند سے تشبیہ دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہنوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض بہنیں طبیعت کی تیز ہوتی ہیں، بالکل مرچ کی طرح ہوتی ہیں، ذرا سی بات پہ مرچ لگ جاتی ہے اور وہ اپنے بھائیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بددعائیں دینی شروع کر دیتی ہیں۔ ایسی بہنیں خراب ہوتی ہیں، شریعت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر بھائی تنگ بھی کرے تو بہنوں کو چاہیے کہ صبر سے کام لیں اور ان کو دعائیں دیں۔ جو بہنیں بھائیوں کو بددعائیں دیتی ہیں تو پھر بعد میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ان بددعاؤں پہ خود پریشان ہوتی ہیں اور ساری زندگی روتی رہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو بددعا دی تھی۔ بہن نہیں جانتی، ہو سکتا ہے قبولیت دعا کا وقت ہو، اس کی زبان سے بددعا نکلے اور بھائی کے حق میں قبول ہو جائے تو اس کا تو مستقبل ہی تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بھائیوں کی ان بے اعتدالیوں پر صبر کر لیا کریں اور ان کو کبھی بھی بددعا نہ دیں، ہمیشہ دعائیں دیں، محبت پیار دیں، عزت قدر کریں۔ ایک دن کا بھائی ہو تو بہن کے لیے وہ بھی سر کا سایہ ہوتا ہے، باپ کی مانند ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گھروں کے اندر الفت و محبت کے ساتھ نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔